الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج میں آپ سے پریشانی یا ناکامیوں کو شکست دینے کے طریقہ کار آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب ناکامی یا پریشانی جن لوگوں کو ہوتی ہے، ان کی جو سوچ ہے اس میں ایک خاص طرح کی ڈسٹارشن ہوتی ہے، سوچ میں ایک تعریف ہوتی ہے، تحریف، ڈسٹارشن۔ اور نمبر 1، ان کی سوچ اپنے بارے میں متبصرانہ ہوتی ہے، بائس تھنکنگ ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو امپارشلی نہیں دیکھتے، آبجیکٹیولی نہیں دیکھتے، بلکہ یہ جو میں آپ کو ڈسٹارٹڈ تھنکنگ کے مثالیں دے رہا ہوں، وہ یہ جو ہماری پرابلمیٹک تھنکنگ کا پیٹرن ہے، اس سے میں آپ کو آگاہی دوں گا، اور ان کو اس کے اپوزٹ جو ہوگا وہ پریشانیوں کو کم کرنے کا یا پریشانیوں کو ڈیفیٹ کرنے کا طریقہ ہوگا۔ ڈسٹارشن نمبر 1 جو ہم میں سے اکثر لوگ کرتے ہیں، وہ ہے کہ ہم مائنڈ ریڈنگ شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا 2 بندے کھڑے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ میرے بارے میں بات کر رہے ہوں گے، دیٹ از اے ایگزامپل آف مائنڈ ریڈنگ۔ یا ایک بندہ کسی وجہ سے پریشان ہے یا ٹینس ہے، تو ہم کہتے ہیں he does not like me, she does not like me۔ یہ ہے مائنڈ ریڈنگ، اور یہ سب سے بڑی ڈسٹارشن تھنکنگ میں جو ہوتی ہے اس کی مثال ہے۔ پھر دوسری جو ڈسٹارٹڈ تھنکنگ میں ہوتی ہے، وہ ہے فارچون ٹیلنگ۔ ہم چیزوں کو بغیر کسی ثبوت کے منفی انداز میں پیشن گوئی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اس نے مجھے 2 دن سے سلام نہیں کیا، وہ مجھے نفرت کرتا ہے، کل تو مجھ سے بات ہی نہیں کرے گا، فارچون ٹیلنگ۔ اس دفعہ میرے امتحان میں تھوڑے نمبر آئے ہیں، میں تو فائنل میں فیل ہو جاؤں گا یا فیل ہو جاؤں گی، فارچون ٹیلنگ۔ میں آج کلاس میں بات کرتے ہوئے مجھے تھوڑی سی گھبراہٹ یا نروسنیس ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو کبھی بھی لوگوں کے سامنے اعتماد سے بات نہیں کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گی، فارچون ٹیلنگ۔ دس از پرابلمیٹک۔ اب اس کے اپوزٹ پہ سوچیں، مائنڈ ریڈنگ کو چھوڑیں، فارچون ٹیلنگ کے بجائے بیکم ریئلسٹک۔ تیسرا جو ہے ڈسٹارٹڈ تھنکنگ کا ہے، وہ ہے کیٹاسٹرافائزنگ۔ وہ کیا ہے کہ منفی چیزوں کو انتہائی مبالغہ آرائی سے سمجھنا اور سوچنا۔ مثلا اگر میں امتحان میں ناکام ہو گیا تو مجھے گھر والے گھر سے نکال دیں گے، یہ کیٹاسٹرافک تھنکنگ کی ایک مثال ہے۔ یا اگر میں لوگوں کو امپریس نہ کر سکا تو مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کرے گا، کیٹاسٹرافک تھنکنگ۔ چوتھا جو کوگنیٹو ڈسٹارشن کا ہے، وہ ہے لیبلنگ۔ ہم ہر چیز پہ کوئی نہ کوئی ٹھپا موڑ لگا دیتے ہیں۔ مثلا کسی نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو ہم کہیں گے جی وہ فلاں مذہبی جماعت کا بندہ ہو سکتا ہے، لیبلنگ۔ اگر کسی نے شیو کی ہوئی ہے، وہ تو دہریہ ہے۔ یہ لیبلنگ جو ہے وہ مسئلے پیدا کرتی ہے۔ We have to get rid of habit of labeling۔ 5واں، ڈسکاؤنٹنگ پازیٹیوز۔ ہم اپنے نقص نکالنے میں تو بڑے ماہر ہوتے ہیں، لیکن جو ہماری پازیٹیوز ہوتی ہیں، جو ہماری اچیومنٹ ہوتی ہیں، جو کامیابیاں ہوتی ہیں، ان کو ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے پازیٹیو کو ڈسکاؤنٹ نہ کریں، ان کو کم نہ سمجھیں۔ آپ کسی سے کم نہیں ہیں، یو آر یونیک پرسن۔ پھر چھٹا جو ڈسٹارٹڈ تھنکنگ کا مثال ہے کہ اوور جنرلائزیشن۔ میں تو پہلے بھی ناکام ہوا ہوں، آئندہ بھی ناکام ہوں گا۔ مجھے پہلے بھی اچھے دوست نہیں ملے، آئندہ بھی اچھے دوست نہیں ملیں گے۔ مجھے پہلے بھی اس طرح کے استاد ملے ہیں، آئندہ بھی ایسے ہی استاد ملیں گے۔ دیٹ از اے پرابلمیٹک تھنکنگ، اوور جنرلائزنگ۔ پھر 7ویں مثال جو ہے، جو کہ پریشانی کو مینٹین رکھتی ہے یا پریشان لوگوں کا خاصہ ہے، وہ ہے آل اور نتھنگ تھنکنگ۔ سیاہ و سفید، میں دریا میں اس طرف ہوں یا اس طرف ہوں،
میں اچھا ہوں یا برا ہوں، درمیانی راہ کو چھوڑ دینا۔ حالانکہ زندگی میں ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی، بے شمار چیزیں گرے ایریا میں ہوتی ہے۔ اگر ہم آل اور نتھنگ تھنکنگ سے چھٹکارا پا کے اپنی تھنکنگ کو تھوڑا سا فلیکسیبل بنائیں، لچکدار بنائیں، تو ہم زندگی میں اپنے لیے خاصی آسانیاں پیدا کر سکتی ہیں۔ پھر ڈسٹارٹڈ تھنکنگ کی جو 8ویں مثال ہے وہ ہمارا شوڈز، مسٹ، بٹس، یہ سوچنے کا انداز ہے۔ یہ شوڈز، مسٹ، یہ پرابلمٹک ہے۔ اس کو مجھ سے ایسے بات کرنی چاہیے، مجھے ایسا کرنا چاہیے، یہ جو شوڈ والی سوچ ہے، اس سے ہم چھٹکارا حاصل کرنے کی بجائے اس کا متبادل یہ ہے کہ مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ اچھا لگتا ہے، میں یہ پریفر کرتا ہوں، میں اس چیز کو ترجیح دیتا ہوں، تو خدا را آپ اپنی سوچ کو ایک آڈٹ کریں یا کسی سے کروائیں۔ اگر آپ شوڈز اور مسٹ کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس کا حل کریں، تدارک کریں، شوڈ کی بجائے دوسرا لفظ لگائیں۔ پھر 5واں جو ہوتا ہے پرسنلائزنگ، ہم ہر چیز کو ذاتیات پہ لے آتے ہیں، پرسنل لے لیتے ہیں۔ ہم پرابلم کو اپنے آپ سے الگ نہیں کرتے، بلکہ میں دکھاں دی مارے، مجھے دکھ ہے وہ اور چیز ہے، لیکن میں دکھی دی ماری یہ اور چیز ہے۔ چیزوں کو اپنی شخصیت کا حصہ بنانا یا ثابت کرنا یہ غلط ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ میری قسمت ہی ایسی ہے، دیٹ از رانگ۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جی میں ڈپریسڈ ہوں، وہ غلط ہے۔ میں بڑا اداس ہوں، وہ غلط ہے۔ نہیں، مجھے تھوڑا بہت ڈپریشن کبھی ہو جاتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، وہ بیٹر تھنکنگ ہے۔ پھر 10واں جو ہے ڈسٹارشن جو ہے بلیمنگ، اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے دوسروں کو ذمہ دار ثابت کرنا۔ میں اس لیے لیٹ ہوا کہ اس نے مجھے لیٹ کرایا، اس نے مجھے غلط اطلاع دی اس لیے میں نے وہ غلطی کی، اس نے مجھے یہ کہا تو پھر مجھ سے یہ میں نے ایسا کہا۔ بلیمنگ، یو ہیو ٹو ٹیک ریسپانسبلٹی، اپنی ذمہ داری خود لیں، اپنے ناکامیوں کا دوسروں کو ذمہ دار نہ ٹھہرائیں۔ 11واں جو ڈسٹارٹڈ تھنکنگ کا پیٹرن ہے وہ پیٹرن ہے انفیئر کمپیریزن۔ اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا، یہ جو کمپیریزن ہے وہ بہتر ہے یا میں بہتر ہوں، دس از ٹوٹلی irrational، یہ مسائل کو جنم دیتا ہے۔ اگر موازنہ کرنے کی آپ کی عادت ہے تو خدا کے لیے اپنے آپ کو ایک منفرد انسان سمجھیں۔ آپ نہ کسی سے کم ہیں نہ کسی سے برتر ہیں، آپ ایک منفرد انسان ہیں۔ پھر 12واں ڈسٹارشن ججمنٹ فوکس، ہر چیز کو جج کرنا، فیصلہ سازی پہ دوسروں کو ہمیشہ اچھے یا برے سوچنے کے انداز سے پرکھنا، ججمنٹ فوکس۔ وہ تو ہے ہی جھوٹا، دیٹ از ججمنٹ، وہ تو ہے ہی غرور، وہ تو ججمنٹ فوکس ہے۔ جھوٹا غرور کی بجائے وہ بعض اوقات چیزوں کو بغیر تصدیق کے بیان کر دیتا ہے۔ اگر ہم اپنے ڈسٹارٹڈ تھنکنگ کے پیٹرن سے آگاہی حاصل کریں اور ان کو بدلانا شروع کریں تو ڈیفینیٹلی آپ کی پریشانیاں کم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں اور ہر وقت ہی پریشان ہوتے رہتے ہیں، اور ان کو پتہ وہ چاہتے ہیں کہ میں پریشان نہ ہوں، پریشانی زیادہ بڑھتی رہتی ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو ایک کیس ہسٹری شیئر کروں گا۔ میں ایک مریض کے ساتھ کام کرتا تھا اور جس کو یہ وہم تھا کہ جو اسپرٹ ہے وہ اس کو آ کے تنگ کرتی ہے، تو
تو میں نے اسے آہستہ آہستہ بھی فرینڈنگ کی، اسے دوستی لگائی، اس کا اعتماد جیتا، اور پھر میں نے پوچھا کہ وہ جو اسپرٹ ہے، جو بیڈ ایول ہے، وہ کس وقت تجھے تنگ کرنے آتی ہے؟ وہ کہتا ہے جی ہر وقت آتی ہے، کسی بھی وقت آ جاتی ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ کس طریقے سے اس کا اعتماد جیتوں اور اس کی انا کو استعمال کرتے ہوئے اس کو اس پریشانی سے چھٹکارا دلانے کے لیے اس کی مدد کروں۔ وہ بندہ جو ہے وہ پہلے کسی اعلیٰ پوزیشن پہ کام کرتا تھا اور لوگ اس سے ملنے کے لیے اپوائنٹمنٹ لیتے تھے، اور اس کا ذہن میں یہی تھا کہ ہی سپیریئر دین ادر پیپل۔ میں نے کہا جناب آپ ایک کام کریں کہ آپ کا ایک بڑی اتھارٹی والے آپ آفیسر رہے ہیں، جب آپ کو اسپرٹ کسی بھی وقت آئیں تو اسے کہیں اسکیجول این اپوائنٹمنٹ ود می، اسے کہیں جی بجائے کسی وقت آنے کے میرا اپوائنٹمنٹ کا ٹائم جو ہے وہ صبح کے 9 بجے ہے۔ اور اس طریقے سے میں نے بے شمار لوگوں کی مدد کی ہے جو ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ میں نے کہتا ہوں اوکے اسکیجول 10 منٹ ٹائم ود وری۔ جب ہم وری کے لیے کوئی ٹائم اسکیجول کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم وری کو ریگولیٹ کر رہے ہیں۔ جب ہم کسی بھی چیز کو ریگولیٹ کر لیتے ہیں تو اس چیز کی شدت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو اس مریض کو میں نے آہستہ آہستہ اس بات پہ لگایا کہ اپنی اسپرٹ کو کہے کہ وہ اپوائنٹمنٹ سسٹم پہ کام کرتا ہے، اگر اس نے اس کے پاس آنا ہے تو وہ 10 منٹ کا ٹائم اپوائنٹمنٹ لے کے آیا کرے۔ یقین کریں کہ 3 ہفتے بعد اس کی وہ علامتیں ختم ہو گئی۔ تو اگر آپ پریشانی سے اگر آپ بہت زیادہ پریشان رہنے کی آپ کو عادت ہے تو پریشانی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے دن میں 5 یا 10 منٹ پریشان ہونے کا ٹائم سکیجول کریں۔ یقین کریں جب آپ ان 5 یا 10 منٹوں میں پریشان ہونے کی کوشش کریں گے تو بعض اوقات آپ کے پاس پریشان ہونے کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا، بلکہ جب آپ پریشان ہونے کی کوشش کریں گے تو آپ کو مذاق سا لگے گا، میں کیوں پریشان ہوں؟ تو پریشان ہونے کے خیالات آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ Therefore, regulate your worry. Instead of worrying every time, schedule a time to worry. 5 یا 10 منٹ یہ 10 منٹ میرا وری ٹائم ہے۔ اگر اس سے پہلے یا بعد میں آپ اپنے آپ کو کیچ کریں کہ میں پریشان ہو رہا ہوں، tell yourself, this is not my worry time. Schedule worry time. تو یہی باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اور اگلا سلسلہ میں انگزائٹی، اضطراب اور تشویش، جو انگزائٹی ڈس آرڈر ہیں، ان سے اپنے خیالات شیئر کروں گا۔ اور میری اردو اتنی اچھی نہیں رہی کیونکہ تجربہ تھوڑا سا کم ہو گیا ہے، تو اس کو نظر انداز کریں۔